Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أفرأيتم اللات والعزى کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات پچھلے تیسرے کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹی؟ یہ تو ایک بہت بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، اللہ نے اس کے سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل اور جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہو اس کی پیروی کرنے والے، حالانکہ ان کے رب کی جانب سے ہدایت کی باتیں آ گئی۔ کئی آدمی کو ملتا ہے وہ جس کی وہ تمنا کرے، اللہ ہی کے لیے پچھلی بھی تمام بھلائیاں اور اگلی۔ گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا اس کا ذکر تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے تو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، تو وہاں پر آپ نے ایک بیری کا درخت دیکھا جس پر انوار الہی کی بارش ہو رہی تھی، اور اتنا خوشنما حسین اور خوبصورت منظر تھا کہ نگاہ اسی پر جا کر ٹک گئی، پھر ادھر ادھر نگاہ پھٹکی نہیں، بہکی نہیں۔ آپ نے پھر وہاں پر بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھی، وہاں پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، غیب کی بہت سی باتیں آپ نے دیکھی، بلکہ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا، آپ نے دیدار نہیں کیا۔ اب اس رب کے حقیقی معبود ہونے کے بعد اگر کوئی دوسروں کو معبود مانے اور ان کو رب اور خدا مانے تو یہ کتنی کم عقلی اور اس کے گمراہ ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ عرب میں 3 بت بہت بڑے تھے، لات، عزیٰ، منات۔ لات جو ہے یہ طائف میں ایک بہت بڑا بت تھا جس کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لات طائف کے پاس جو جھاڑی تھی وہاں پر پہاڑ کے اوپر کہہ لیجئے کہ ایک بت نصب تھا جو کسی عورت کی شکل کا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان بتوں کو بڑا ماننے کی
کہ یہ تمام بت جو تھے، لات طائف میں، عزا مکے میں، منات مدینے میں، یہ جو بت تھے لوگ ان کی قدر اس طرح کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو دیو ہیکل ہم نے جو مجسمے اور بت بنائے ہیں یہ ان کا ہیکل ہے، ان کی شکل و صورت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لات، عزا اور منات یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ جن کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جنات کی جو پری کہلاتی ہیں، ان کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے جناتوں کی بیٹیاں مان کر اللہ کی بیٹیاں ان کو قرار دے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اللہ نے ادھر توجہ دلائی کہ ایک طرف حقیقی مالک ہے، اس کو چھوڑ کر یہ معمولی اور حقیر بتوں کو معبود بنا لیا جائے اور اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جائے، کیا یہ عقل مندی کی دلیل ہے؟ بعض لوگ الگ الگ اور بھی تعبیر کرتے ہیں کہ طائف میں جھاڑیوں میں ایک کوٹری تھی، اس میں یہ بت لات جو نصب تھا، اور مکے کے اندر جو ہے یہ عزا، اور مدینے کی جھاڑیوں میں پہاڑیوں پر منات، سب کی الگ الگ کوٹریاں تھیں اور اس میں یہ بت نصب تھا۔ عمرو بن لوحی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یہ مکے کا سردار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر کی پیڑھی ہے اس میں اس کا نام ہے۔ یہ جب تجارت کی غرض سے مکے سے ادھر یمن کی طرف آیا، سیریا کی طرف آیا، تو یہاں پر لوگوں کو بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کو اچھا لگا، کہا کہ ان کے خدا تو ان کے سامنے ہوتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو ہمارے پاس بھی ہمارا خدا ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ لہذا وہاں سے ایک بت لے کر آیا، اور کعبے کے اندر اس نے پہلا بت نصب کیا تھا عمرو بن لوحی نے، اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا اصل رب ہے، معبود ہے، اس کی پوجا کرو۔ تو عمرو بن لوحی نے پہلا بت کعبے میں لے جا کر رکھا تھا، جس کو آج ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کا نہیں، وہ ہمارا مندر۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمرو بن لوحی جب لوگ بالکل بے دین ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور یمن میں تو کھلے طور پر شرک ہو ہی رہا تھا، تو وہاں سے ایک بت لے کر آیا تھا اور مکے میں کعبے میں اس نے نصب۔ بہرحال اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے ہر قبیلے کے بت آتے گئے اور 360 بت کعبے میں نصب کر دیے۔ تو ان کے لیے الگ الگ کوٹریاں تھی، لات کی کوٹری الگ تھی، عزا کی کوٹری الگ تھی، منات کی کوٹری الگ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ عمرو بن لوحی نے لات کے ماننے والوں سے اور منات کے ماننے والوں سے یا عزا کے ماننے والوں سے یہ کہا تھا، عزا کے ماننے والے مکئی میں تھے، بنی کنانہ، قریش وغیرہ وغیرہ، ان سے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب، حقیقی رب، سردی میں لات کے پاس طائف میں رہتا ہے اور گرمی میں عزا کے پاس یہاں پر رہتا ہے۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ جب رب یہاں پر ان کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوٹری بنا دی جائے، وہاں پر رب آ کر رہے، لہذا انہوں نے کوٹری بنائی، اور لات کی کوٹری الگ ہو گئی، وہ ایک بت خانہ بن گیا، اور منات کی کوٹری الگ بن گئی، وہ بت خانہ بن گیا، عزا کی کوٹری الگ بن گئی، یہ بت خانہ۔ بس تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب مدینے کے کچھ لوگ اوس خزرج، یہ جو قبیلے تھے جن کا بت منات تھا، جب یہ لوگ مکے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے کعبے میں ایک طرف صفا پہاڑ ہے اور ایک طرف مروہ پہاڑ ہے، لوگ اس کے درمیان کیا بولتے ہیں، سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ اس کو یہ چیز اچھی لگی اور وہاں گیا، کہنے لگا کہ تمہارے پاس کوئی صفا کوئی مروہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو سعد بن ظالم جو تھا اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں تمہارے لیے یہاں پر صفا مروہ بناؤں گا، لہذا ایک پتھر صفا کا اور ایک پتھر مروے کا لے کے گیا، اور اس نے نصب کر دیا کہ جیسے وہاں مکہ والوں کے لیے صفا مروہ ہے ویسے یہاں پر بھی اب تمہارے لیے صفا مروہ ہے، تم اس کے درمیان چکر لگا۔ پھر وہیں پر یہ منات بت نصب کر دیا۔ یہ بتوں کے عورتوں کے نام ہے۔ تاریخ میں تھوڑا سا اور بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لات کو ڈھانے کے لیے بھیجا، وہ گئے تو وہاں پر جو بھی بت پائے اس کو انہوں نے ڈھا دیا، اور اس کے بعد آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو وہاں پر کچھ نظر آیا؟ کچھ دکھائی نہیں پڑا، جو نظر آیا پتھر وتھر یہ بت تھے، جو توڑ تاڑ کے برابر۔ آپ نے کہا ابھی آپ نے لات کو ختم نہیں کیا، پھر جاؤ۔ وہ گئے پوری فوج لے کر اور جھاڑیوں میں پھیل گئے، بہت چوکنا رہے۔ جب وہاں پر مجاوروں نے دیکھا کہ یہ پوری فوج آ گئی ہے تو وہ واویلا کرتے ہوئے چیختے ہوئے بھاگے کہ لات یا تو ان کو ختم کر دے یا ذلت کے ساتھ تو ختم ہو جا، مر جا۔ کہتے ہیں کہ ایک کالی بھجنگ، ننگے سر، بکھرے ہوئے بال لیے ہوئے ایک عورت جو ہے میدان میں آئی، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، اور گویا کہ اس نے اپنے معبود ہونے کی دہائی دی کہ میں معبود ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، میں تجھے معبود نہیں مانتا، میرا رب حقیقی تو اللہ ہے۔ ترنت انہوں نے تلوار نکالی، سونت لی اور اس کے اوپر وار کر دیا اور اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور وہ عورت ختم ہو گئی۔ تو اب یہ کون تھی؟ اللہ بہتر، جنی تھی، کوئی دیوی تھی، یہ کون تھی؟ اللہ بہتر جانے۔ لیکن بہرحال حضرت خالد بن ولید نے جا کر واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے ختم کر دیا۔ اب اس کو نا امیدی ہو گئی ہے کہ اب اس کی پوجا کی جائے گی، اب اس کی پوجا نہیں ہوگی، حقیقت یہی ہے، اب وہ مایوس ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کی کہانیاں یہ من گھڑت ان لوگوں کے بارے میں، عزا اور منات کے بارے میں، یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ اللہ لفظ ہے، اس کے مقابلے میں مؤنث لفظ جو استعمال کرتے تھے عرب، وہ لات استعمال کرتے تھے، لات، اللہ اور لات۔ تو یہ جو ہے اللات ہو گیا، اللہ سے کیا ہو گیا؟ اللات ہو گیا۔ اللہ لفظ مذکر میل ہو گیا اور اللات جو ہے یہ مؤنث ہو گیا۔ اسی طرح اعز، یہ اللہ کی صفت ہے، عزیز اللہ کی صفت ہے، سب سے غالب، اسی کے مقابلے میں انہوں نے
صفت جو استعمال کی وہ عزا مؤنث صفت استعمال کی. اسی طرح منات کا بھی ذکر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تینوں بت تھے جو بہت بڑے بڑے تھے، لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے لا کر سب کو چڑھایا کرتے تھے. عزا کے سامنے تو قریش اور بنی کنانہ وغیرہ جو تھے یہ قربانی وغیرہ کے جانور بھی پیش کیا کرتے تھے. اور بعض لوگ تو ایسے تھے جو یہیں پر آ کر احرام باندھتے تھے، اسی کا احرام باندھتے تھے، گویا کہ حج اور عمرہ وہ اسی کا کرتے تھے، عزا کا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت بڑے بڑے بت تھے جو نصب تھے اور جن کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان آیتوں کی تلاوت کی، گویا کہ ان کی تحقیر بیان کی، ان کی ذلت بیان کی کہ یہ بت جو ہیں جن کو تم مانتے ہو یہ پتھروں کے بت، ان کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے. اس وقت شیطان نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تلاوت کی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، تو شیطان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک بات کہی، تلک العناقیب العلی ان شفاعتهم لترتجع وغیرہ. بس قبیلے سردار جو تھے وہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے ان بتوں کے لیے کہ واللاتی والعزى ومناة الثالثة الاخرى، پھر اس کے بعد تلک العناقیب العلی ان شفاعتهم لترتجع. یہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ الفاظ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کی شان میں کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی تحقیر یہاں پر بیان کی کہ جن کو تم بیٹیاں اللہ کے مانتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو، جنات کی بیٹیوں کو اللہ کی بیٹیاں تم مانتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ معبود حقیقی کے قریب پہنچ گئی ہیں، ان کی سفارش اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی اور اس کی پوری امید ہے، تم کو امید ہو چلی ہے، تو سن لو اللہ کو مذکر ولو الانثى، تمہارے لیے تو بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی. یہ کیسی تقسیم ہے، بھونڈی تقسیم جو تم لوگوں نے آپس میں بنا رکھی. تو جس شیطان نے یہ آواز نکالنے کی کوشش کی تو نے سوچا کہ قرآن میں یہ لفظ لوگ اس کو یاد کر لیں گے، شامل ہو جائے گا. لیکن جب اگلی آیت نازل ہوئی تلک اذا قسمۃ ضیضیٰ ان یہ الا اسماء سمیتموها، تو سب کے سامنے یہ قلعی کھل گئی کہ ان کیا بولتے ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے تلک العناقیب العلی ان شفاعتهم لترتجع، اس کی قلعی خود بخود کھل گئی کہ شیطان چاہتا تھا کہ ان کی عظمت بیان ہو جائے اور اللہ نے تو ایسی ان کی ذلت بیان کی ہے، ان کی تذلیل اور تحقیر کی ہے کہ اگلی آیتیں جو اس نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آیت بن جائے وہیں سے وہ بھاگ سب کے سامنے آ گیا کہ نہیں، یہ قرآن کی بات نہیں ہے. تو ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ سب جو ہیں چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے. اللہ نے ان کے سلسلے میں کوئی دلیل اور کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا ہے کہ کوئی ثبوت پیش کیا ہو کہ تم ان کو اللہ کی بیٹیاں مانو اور ان کو ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ سب جو لوگ ان ناموں کو گردانتے ہیں اور جپتے ہیں اور عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں، ان پر اپنی آستھائیں اور اپنا ایمان رکھتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ سب صرف اٹکل خیالی پلاؤ ہے جن کے ذہنوں کی اپج اور ان کے ذہنوں کی چیز ہے. اللہ کے یہاں سے اس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے. اور جو ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی اس کو ایسے کر لیا جائے، بس اسی کی انہوں نے پیروی شروع کر دی ہے. حالانکہ رب کی طرف سے واضح ہدایت، واضح سوجھ بوجھ والی باتیں مکمل طور پر آ چکی تھی، پھر بھی ان کی آنکھیں اس کے آگے اللہ نے پھر مزید بیان فرمایا ام للانسان ما تمنى، کیا انسان کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس کی وہ تمنا کرے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ساری چیزیں مل جائیں جس کو وہ تمنا کرے. بس معاملہ یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں چاہے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو،
آخرت کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پوجا کی جائے تو یہ کم عقلی ہے، بدبختی ہے، یہ اپنی شقاوت قلبی ہے، گمراہی ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صرف اپنی ذات پر کم حق و ایمان کی اور اپنی عبادت کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونشهد ان لا اله